لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما أبدا، إذ لا سماء ذات براج ولا ليلا داج، ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا قدرا ولا مفسدا ولا ظالما،
وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عظمت اہل بیت علیہ السلام پر اس سے بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیے. عزیزان محترم اور بزرگان قوم و ملت، ماتمداران حضرت سید الشہداء اور پرساداران حضرت باوفا، ست شکر اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اس اجتماعی عبادت میں شرکت کی سعادت سے مالا مال فرمایا. اور واقعاً یہ مقام فخر ہے کہ ہمیں اس دنیا میں وہ مکان، وہ جگہ، وہ فرش بیٹھنے کے لیے ملتا ہے کہ جو رشک جنت ہے. میں یہ بات کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک جملہ فرش ازا کے حوالے سے کہہ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑے شرف اور بڑے مقدر کی بات ہے، اپنی قسمت پر ناز کیا کریں کہ ہمیں اللہ نے اس قوم میں پیدا کیا، ہمارے دل میں اللہ نے وہ نور ولایت ڈالا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں وہ جگہ بیٹھنے کے لیے ملتی ہے کہ جو رشک جنت ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں ذکر اہل بیت علیہم السلام برپا ہوتا ہے، وہ زمین رشک جنت ہوتی ہے. یعنی جنت اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے اس دنیا میں. اور میں ایک روایت نقل کرتا ہوں، مضمون روایت کا کچھ اس طرح سے ہے. والا فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہو، وہ جگہ جہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہو، وہ اہل آسمان کو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے اہل زمین کو آسمان نظر آتا ہے. میں جملہ کہا، وہ زمین کے جس پر ذکر اہل بیت علیہم السلام برپا ہو رہا ہے، وہ اہل زمین کو، اہل آسمان کو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے ہم زمین والوں کو رات میں جب ستارے نکلے ہوں تب دیکھیے گا، جیسے ہم زمین والوں کو آسمان نظر آتا ہے. اب جملہ کہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آسمان وہ ہے، آسمان والوں کا آسمان فرش رضائے حسین ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور ظاہر سی بات ہے یہ تو ہونا ہی ہے، چونکہ اللہ نے سب کچھ خلق ہی انہی کے صدقے میں کیا ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ سب کچھ اللہ نے انہی کے صدقے میں تو خلق کیا ہے. حدیث کی سب پڑھیے، موضوع نہیں اور اس پر گفتگو ہوتی. تو بہرحال میں مقدمتاً ایک بات میں نے عرض کر دی فرش عزائے حسین کے حوالے سے، تاکہ بچوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ یہ جگہ کون سی ہے. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے فرش عزا پر آ کر ہماری قوم کے ننھے ننھے بچے یہ یہیں سے تربیت پاتے ہیں. سب سے بڑی یونیورسٹی اور سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بڑا اسکول، سب سے بڑی درسگاہ اس کائنات میں یہی تو ہے. آپ تطبیق کیجئے، میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں. دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں، جو اسکول ہیں، ان میں آپ جائیے اور ایک محاسبہ کیجئے اور دیکھیے جا کر، تو کچھ رولز نظر آئیں گے. اور وہ رولز یہ ہیں کہ مثلا
ایک بچہ 5ویں جماعت کا ہے، 5ویں کلاس میں ہے، میں اس لیے تھوڑا سا آ بھی جائیں گے لوگ، بات دھیرے دھیرے پہنچتی رہے گی۔ 5ویں جماعت کا بچہ، تو یونیورسٹیز اور اسکول نے قوانین یہ بنائے ہیں کہ جو 5ویں جماعت یا 5ویں کلاس کا بچہ ہے وہ 5ویں میں بیٹھے گا، جو 4 کا ہے وہ 4 میں، جو 8 کا ہے وہ 8 میں، جو 10 کا ہے 10 میں، جو اس کے بعد کا ہے وہ اس میں، وہ سب اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں۔ اب آپ ان سے کہیے کہ جو 5 والا ہے اسے 4 میں بٹھا دیجیے، یا جو 4 والا ہے اسے 5 میں بٹھا دیجیے، تو تمام پروفیسرز کا جواب کیا آئے گا؟ تمام پروفیسرز کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہوگا کہ یہ تو بے وقوفی ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہ اگر ہم 4 والے کو 5 میں بٹھائیں گے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اگر 4 والے کو 5 میں بٹھا دیا جائے تو اس کی معیار سے اوپر ہو جائے گا، اس کی سطح سے بالا ہو جائے گا، تو 4 والا 5 والا نہیں سمجھ پائے گا، اور 5 والے کو 4 میں بٹھا دیا جائے تو اسے تو پہلے سے پتا ہے، اس کے لیے ویسے ہی ضائع۔ یہی تو قانون ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس صف کا ہے وہ وہیں بیٹھ کر استفادہ کر سکتا ہے۔ ہم قربان ہو جائے اس مدرسہ حسین پر، ہم قربان ہو جائے اس حسین کی یونیورسٹی پر، کسی جماعت کا ہو، کسی بھی کلاس کا ہو، کسی سن و سال کا ہو، اور اس سے آگے بڑھیے کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، یہاں آ جائے بغیر فائدے کے جا نہیں سکتا۔ اس لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ دنیا کے اسکولوں میں جائیں گے تو وہاں پر پڑھائی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ڈگری مل جائے، ڈگری مل جائیں گی، ڈگری کے بعد آپ نوکری کی تلاش کریں گے، آپ کو نوکری مل جائے گی۔ یہاں یہ کاغذی ڈگری نہیں ملتی، اس یونیورسٹی میں یہ کاغذی ڈگری نہیں ملتی، یہاں پروانہ جنت ملتا ہے۔ ارے خلوص کے ساتھ آؤ تو حسین تمہیں حر بنا دیں گے۔ صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد پر۔ تو بہرحال یہ مقدمہ تھی بات، چونکہ لوگ آ رہے تھے، میں نے ایک فرش ازا کے حوالے سے ایک بات عرض کر دی۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے کل گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے اب کنٹینیو کر کیا جائے گا اس کو۔ تو کل گفتگو یہاں تک پہنچی کہ امام دربار میں پہنچے اور امام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس پر گفتگو نہیں کرنا، میں کل اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ یعنی امام اپنے ان زرین کلمات کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ قیامت تک مجھ جیسے بھی آئیں گے اور یزید جیسے بھی آئیں گے، دونوں خیمے ساتھ ساتھ چلیں گے، دونوں فکر ساتھ ساتھ چلیں گی۔ آپ جانتے کیوں چلیں گی؟ یہ جو 2 فکریں ساتھ ساتھ چلیں گی کیوں چلیں گی؟ یہ اس لیے چلیں گی کہ قیامت تک شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ یزید کیا ہے؟ اسی کی تو ایک برانچ ہے۔ میں کچھ کہہ گیا، یزید جو ہے یہ کیا ہے بھئی؟ شیطان۔ اچھا آپ کو میں دلیل دوں؟ چلیے دلیل دیتا ہوں۔ شیطان، اب میں اس پر بھی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن اس کو بالکل چھوڑتے ہوئے، وقت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مطلب کی بات، یہ قیامت تک سلسلہ اس لیے جاری رہنا ہے چونکہ شیطان تو مرا نہیں۔ شیطان تو جب اللہ نے شیطان سے کہا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ کہا ٹھیک ہے میں نکل جاؤں گا، بس مجھے اپنا صلہ یہ چاہیے کہ مجھے وقت معلوم تک کی مہلت مل جائے، یعنی قیامت تک مجھے زندگی مل جائے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا میں کروں گا یہ کہ آگے سے پیچھے سے، بس ذرا سا جاگیے گا، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، چاروں طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ توجہ کریں آپ، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ آدم وہ ہے کہ جو اس کائنات کے باپ ہے، کہا آدم کو سجدہ کرو، کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، کہا بارگاہ سے نکل جاؤ، کہا نکل تو جاؤں گا مگر قیامت تک میں چاروں سمتوں سے، ادھر سے ادھر سے، یہاں سے وہاں سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا نکل جا، غور کریا، اللہ نے کہا چل نکل جا، شیطان نے کہا چاروں سمتوں سے بہکاؤں گا۔ آپ اس کی عقل پر ماتم تو کریے، شیطان سوچ رہا تھا کہ میں نے چاروں سمتوں کو گھیر لیا ہے، اب کوئی اللہ کا بندہ بچ نہیں پائے گا، مگر یہ جاہل نہیں جانتا کہ اللہ سمود کو خلق کرنے والا ہے، اللہ نے ہی تو جہتوں کو خلق کیا ہے۔ یہ جاہل نہیں جانتا تھا کہ جہتیں 4 نہیں 6 ہوتی ہیں، جہتیں 4 نہیں
بلکہ 6 ہوتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں، بلکہ 2 جہتیں اور ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، ایک اوپر ایک نیچے۔ اب شیطان چاروں پر آ کر بیٹھ گیا، 2 سمتیں بچی ہیں، ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ اب آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام پہنچتا ہے کہ اگر شیطان سے بچنا ہے تو 2 ہی طریقے ہیں، یا سجدے میں سر رکھ دو یا دعا کے لیے ہاتھ، یا تو سجدے میں سر رکھ دیجئے یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اب دیکھتے شیطان کیسے روکے گا، اب دیکھتے شیطان کیسے بہکائے گا۔ وہ تو چاروں پہ بیٹھا ہے نا، ان 2 پہ کہاں ہے؟ اس نے تو کہا تھا۔ اچھا بات آگئی تو ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں، بڑی دخیم سی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ کا مطلب یہ جو میں نے جس کا انکار کیا ہے نا، یعنی ہمارے ابا جناب آدم علیہ السلام کا، میں قیامت تک آنے والی اس کی نسلوں کو بہکاؤں گا۔ اب پورا بھوپال مجھے پوری ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ شیطان کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ میں موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، میں وہیں ہوں جہاں سے شروع کیا تھا۔ شیطان کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا تو یہ جو اختلاف ہو رہا ہے کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جناب آدم، چونکہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے باپ جناب آدم سے اختلاف، مگر شیطان کہتا ہے کہ اختلاف باپ سے ہے، دشمنی باپ سے ہوئی ہے، بدلہ بیٹوں سے لوں گا۔ نہیں پہنچا بھوپال، کب باپ سے دشمنی ہے، بدلہ بیٹوں سے لوں گا۔ مزاج سمجھ میں آ گیا، یہاں تک نہ رکیے، کربلا چلیے۔ کربلا پہنچیے۔ جب امام مظلوم کربلا نے کہا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، ایک ہی جواب آیا، بغضاً لابی کا، بغضاً لابی کا، ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام حسین کے مقابلے پر کربلا میں آئے تھے مسلمان نہیں، شیطان۔ یہ تو کہہ رہا ہے نا، دشمنی باپ سے نکالے گا بیٹوں سے۔ لشکر نے کیا کہا؟ ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بندہ رحمان نہ سمجھ لینا، انہیں مسلمان نہ سمجھ لینا، یہ سب کے سب شیطان کی جماعت سے آئے ہیں۔ وہی سیرت دکھا رہے ہیں نا جو شیطان کی ہے، دشمنی باپ سے بیٹوں سے نکال لیں، وہی کربلا میں ہوا۔ تو شیطان ساتھ ساتھ ہے، اس لیے 2 فکریں ساتھ ساتھ رہیں گی، ایک الہی فکر اور ایک طاغوتی فکر۔ یہ دونوں فکریں ساتھ ساتھ چلیں گی قیامت تک۔ بس الرٹ رہنا، بچ کر رہنا ہے۔ شیطان، آپ یہ تصور کریے کہ شیطان ضروری نہیں کہ بہت لمبے لمبے سینگ، بڑے بڑے دانت، ہولناک چہرہ اور عجیب سے کپڑے پہن کر آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو بہکائے گا نا، کبھی کبھی ایسی شکل میں آ جائے گا کہ آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔ تو شیطان سے ہر وقت ہوشیار رہنا، بچ کر رہنا ہے۔ تو شیطان قیامت تک رہے گا تو پھر فکریں بھی دونوں رہیں گی، الہی فکر بھی رہے گی اور شیطانی فکر بھی۔ امام نے کیا کہا؟ میں تجھ جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، یعنی الہی نمائندہ شیطانی فکر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب آپ میرے ساتھ چلیے، امام نے یہ کہہ کر واپس آئے اور امام نے تیاری شروع کی کہ اب مجھے مدینہ چھوڑنا ہے۔ امام نے کہا مجھے مدینہ چھوڑنا، مگر میں نے تاریخ میں پڑھ رہا تھا، برادران جو آ کے پاس بیٹھے، بتایا میں نے ان کو، کچھ چیزیں ایسی نکل کر آ جاتی ہیں کبھی کبھی جو خود بھی پہلی بار پڑھتا ہے آدمی، اگرچہ میں پہلے پڑھ چکا تھا لیکن اس میں کچھ گوشے نئے۔ ہوا یہ کہ جب یزید کی بیعت سے انکار ہوا اور یزید تک یہ خبر پہنچ گئی کہ حسین نے بیعت سے صراحتاً انکار کر دیا ہے، لہٰذا وہ کسی بھی صورت اب بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ حسین کو فورس کیا جانے لگا، ڈرایا جانے لگا، قتل کر دیا جائے گا، گھر لوٹ لیا جائے گا، یزید کی بیعت کر لو۔ امام نے منع کر دیا۔ اب ایک سیاسی پہلو نظر آیا، سیاسی پہلو یہ کہ اب امام سے مباشر
بیعت طلب نہیں ہوئی. مباشر جانتے ہیں نا, ڈائریکٹ طلب نہیں ہوئی بلکہ انڈائریکٹ. اس طرح سے اس کو سمجھیے, یہ شاید نئی بات ہو. اب امام سے بیعت کا مطالبہ اس طرح نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریے یا یزید خط لکھے کہ میری بیعت کریے, بلکہ اب ہونے یہ لگا, اب ہوا یہ کہ یزید کی طرف سے رسالہ آتا ہے, اور وہ رسالہ امام کے نام نہیں آتا کہ امام بیعت کرو, نہیں, اس رسالے میں کچھ اشعار ہوتے, اور وہ اشعار آپ تصور نہیں کر سکتے. کس نے لکھے؟ یزید نے لکھے ہیں. یزید نے کچھ اشعار لکھے ہیں, اور جانتے ہیں ان اشعار میں کیا لکھا؟ ان اشعار میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سلامت رہے, تو آگے آتے رہیے. لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا. بآواز بلند صلوات ارشاد فرمایا. اب امام کو مباشرتاً ڈائریکٹ رسالہ نہیں آتا, بلکہ اہل مدینہ کے نام ایک رسالہ لکھا جاتا ہے, اور اس رسالے کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ اس میں اشعار لکھے جاتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مدح میں. کون لکھ رہا ہے؟ یزید لعنت اللہ علیہ. میں نے پہلے ہی کہا, میں دوسرے ناموں پر ٹھیک ہے ہم مصلحت برت سکتے ہیں, مگر یزید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پوری بات ہی آج یزید پر ہوگی, پوری بات یزید پر. یزید نے کچھ اشعار اس لیے لکھے تاکہ سیاسی پہلو پیدا کرے اور مدینے کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکے. کس طرح کہ دیکھو یزید تو قصیدے پڑھ رہا ہے, یزید تو قصیدے پڑھ رہا ہے, یہ کہاں قتل کرنے والا ہے, یہ تو نبی کی بیٹی کی تعریف کر رہا ہے, نبی کی بیٹی کی مدح کر رہا ہے. لہٰذا امام حسین کے نام نہیں, مدینے والوں کے نام یہ اس نے خط لکھا. اور اس کے میں 2 شعر پڑھتا ہوں, اس نے کیا لکھا. دیکھیے یہ تو وہ ہے کہ جن کی تعریف دشمن نہ چاہ کر بھی کر جاتا ہے, کیا کرے, مجبور ہے, انہیں اللہ نے رتبہ ہی ایسا عطا کیا نا, ان کی تعریف تو کرنا پڑے گی. اب یزید کیا کہتا ہے؟ یزید کہتا ہے غنمتم قومکم فخرا بامکم. ہائے ہائے کیا مصرع, اگرچہ دشمن کا ہے. یزید کہتا ہے امام حسین علیہ السلام سے کہو کہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس قوم کو فخر و مباحت کا موقع فراہم کیا. نہیں پہنچا میرا لفظ, کہ یہ وہ ہے جن کی وجہ سے قوم کو فخر کرنے کا موقع ملا. کیسے؟ کہ ان کے پاس زہرا جیسی ماں ہے, ان کے پاس زہرا جیسی ماں ہے. اس کے بعد آگے کہتا ہے امن, وہ ایسی ماں ہے. یہ ملعون قسم کھا کر کہہ رہا ہے, اس پر بول لیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں, میں نتیجہ بعد میں دیتا ہوں آپ کو. امن لعمری حسان برۃ کرم. یزید کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہ ان کی والدہ ایسی والدہ ہے کہ جن کی پاک دامنی کا جواب اس کائنات میں تو ہے نہیں, جن کے کرم کا جواب اس کائنات میں تو ہے نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یزید لعنت اللہ علیہ. کس کی مدح کر رہا ہے؟ جناب سیدہ کی مدح کر رہا ہے, اس لیے تاکہ مدینے والوں کو اپنی طرف کھینچ سکے اور امام کو بیعت کے لیے مجبور کر دے. آگے کہتا امن لعمری, قسم کھا کے کہتا ہے کہ ان کے جیسی ماں, ان کے جیسی پاک دامن ماں اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی. وہ اس کے بعد کہتا ہی التی لا یدانی فضلها احد. یزید کہتا ہے کہ میرے نزدیک اگر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا مرتبہ پوچھا جائے تو ان کے فضل کے مقابلے میں میرے آس پاس بھی کوئی نہیں جسے کہہ سکوں. یزید کہہ رہا کون ہے؟ بنت رسول وخیر الناس قد علموا, نبی کی بیٹی ہے اور کائنات میں سب سے افضل ہے. نبی کی بیٹی اس کائنات میں سب سے افضل ہے, اور یہ بات تمام مدینہ جانتا ہے. کون لکھ رہا؟ یزید لکھ رہا. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ میں تمام اشعار چھوڑتا ہوں یہ صرف اپنے مطلب کے لیے. اس کے بعد کہتا ہے
کہ اب حسین سے کہا جائے کہ وہ بیعت کریں. ایک سیاسی پہلو تھا. آپ نے توجہ کی, غور کرنے کی کوشش کی, مدح کون کر رہا ہے؟ یزید. تعریف کون کر رہا ہے؟ یزید. اب میں دو صورتیں آپ کو دکھاتا ہوں, دو زاویے دکھاتا ہوں, آپ کو دو موقع دکھاتا ہوں. ایک مرتبہ تعریف اس وقت ہوئی, یہ جو یزید نے خط بھیجا یہ جناب سیدہ کی تعریف کر رہا ہے. دوسری تعریف کا جب امام حسین وارث کربلا ہونے والے ہیں, جناب حر نے لجام کو پکڑا, نہیں پہنچے آپ. جیسے ہی حر نے پکڑا, امام حسین نے کہا کہ یہ چاہتے ہو تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے؟ جناب حر نے جناب سیدہ کے لیے احترام کا گوشہ پیدا کیا. مگر دونوں میں فرق ہے. تعریف یزید بھی کر رہا ہے, تعریف حر نے بھی کی, مگر حر کی تعریف حر کو جنت تک لے گئی. ارے جاگیے خدا کے واسطے. حر کی تعریف حر کو جنت تک لے گئی, مگر یزید کی تعریف, یزید جو تعریف کر رہا ہے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے زہرا زہرا کہنا, زبان سے علی علی کہنا, زبان سے حسین حسین کہنا فائدہ نہ پہنچائے گا جب تک دلوں میں حسین کو نہ اتار لو. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر, زبان سے نہیں, سیاست کے لیے نہیں. تعریف سیاست میں نہیں, سیاست کے لیے نہیں, عظمت کے لیے کرو, ان کا مرتبہ پہچان کر. روایات کہتی ہیں کہ جناب حر کے دل میں جو یہ نرم گوشہ جناب سیدہ کے لیے آیا, اور امام حسین سے کہا کہ آپ کی والدہ وہ ہے کہ جن کے لیے میں کلام کر ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے جناب حر ایک کمانڈر ہے, خلیفہ نہیں ہے, حاکم وقت نہیں ہے, ایک کمانڈر ہے, مگر جناب زہرا کی عظمت کو سمجھ گئے. اب ہم زمانے کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ ذرا سا ایک کمانڈر ہے, عظمت کو پہچان گیا. اب انہیں کیا کہے جو زندگی بھر جناب زہرا کی فضیلت کو نہ پہچان سکے. یہ لمحہ فکریہ ہے. تو دونوں تعریفیں کر رہے ہیں, مگر تعریف صرف اس کی فائدہ پہنچائے گی جس نے دل سے تعریف کی ہو, عقیدت کے ساتھ تعریف کی ہو, اعتقاد کے ساتھ تعریف کی ہو. لہٰذا یہ پورا رسالہ میں مختصر کرتا ہوں تاکہ بات بہت جلدی آپ تک پہنچاؤں. میں در حقیقت آج یزید اور یزیدیت کا پوسٹ ماسٹم کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کے سامنے, اسے سن لیں آپ. یزید کو آج ختم کر دیتے ہیں. یزید نے کہا کہ حسین سے کہا جائے کہ بیعت کریے. دوسروں سے کہلوایا, خط امام کے پاس پہنچا, امام تک خبر پہنچی کہ یزید اب کتبی طور پر مطالبہ کر رہا ہے. وارث نہج البلاغہ نے قلم اٹھایا, چونکہ سوال کتبی طور پر آیا تھا. امام نے اس خط کے جواب میں ایک خط لکھا. نہ میں خط پڑھوں گا نہ میں وہ عبارت پڑھوں گا. امام نے جواب کس طرح دیا اس کا وقت نہیں ہے, بس نتیجہ کلام اور یزیدیت اینڈ. امام نے قلم اٹھایا, وارث نہج البلاغہ نے قلم اٹھایا, خط لکھنا شروع کیا. خط یزید تک پہنچ گیا. جس طرح خط آیا تھا ویسے ہی خط واپس چلا گیا. نتیجہ سنیے, خط کیا تھا؟ صاحب مرکب من المدینہ الی المدینہ, مدینے سے مدینے تک. آیت اللہ نجم الدین تبسی کی یہ کتاب ہے, دوسری جلد ہے. اس کے صفحہ نمبر 67 67 اور 68 دونوں, یعنی 67 اور 68. اس صفحے پر آیت اللہ نجم الدین تبسی نے اس خط کا خلاصہ 2 لفظوں میں کر دیا اور قیامت تک بتا دیا کہ یزید کیا ہے. امام نے اس قطعی خط کے جواب میں جو خط لکھا, آیت اللہ نجم الدین تبسی کہتے ہیں کہ وہ جو جواب امام نے لکھا تھا کس طرح لکھا تھا؟ وَفِي مَتْنِ الْجَوَابِ إِذْ دَرْعَ كَامِلٌ بِيَزِيدَ إِذْ لَمْ يَذْكُرْ الْإِمَامِ اسْمَهُ وَلَمْ يُلَقَّبْهُ بِلَقَبٍ وَلَا يُسَلِّمْ عَلَيْهِ. کاش آپ عربی سمجھتے ہوتے. میں توجہ چاہوں گا. یہ فرماتے ہیں کہ جو خط امام نے لکھا اس کا مفہوم یہ ہے,
اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام نے جو یزید کو خط بھیجا اس میں نے یزید کا نام لکھا. نہیں توجہ کیا آپ نے, انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ امام نے جو خط لکھا ہے یفہم, اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انا یزید لعنت اللہ علیہ مصداق تام. یہ فرماتے ہیں کہ جو خط امام نے یزید کو لکھا اس سے بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یزید مصداق تام ہے, جھوٹا ہونے کا. یزید مکذب ہے, یزید جھوٹا ہے. کیسا جھوٹا ہے؟ جو دین کو جھٹلا رہا ہے, جو رسالت کو جھٹلا رہا ہے, جو شریعت کو جھٹلا رہا ہے. نہیں, یہ تو سنا ہے آپ نے. اس سے آگے کی بات سنیے, وہ کہتے ہیں لم یلقبہ بلقب ولم یذکر اسمہ ولا یسلم علیہ. امام نے جو خط یزید کو لکھا نہ اس میں کوئی لقب دیا, اور میرے ساتھ آئیے ورنہ پڑھ نہیں پاؤں گا. جو یزید کو خط لکھا گیا نہ اس میں کوئی لقب دیا نہ نام لکھا. یہ تو قیامت صغریٰ ہے. قیامت کبریٰ تو یہ ہے کہ امام نے یزید کو سلام ہی نہیں کیا. ہائے ہائے, جو امام نے خط لکھا ہے اس میں یزید کو سلام نہیں کیا. اب اس طالب علم کا اس ممبر سے, بھوپال کے اس ممبر سے چیلنج ہے, پوری تاریخ اٹھا لیجئے, جہاں چاہیے وہاں اجتماع لگا لیجئے. ہم جنہیں مانتے ہیں, ہم نے جنہیں ائمہ حق مانا ہے, ان میں سے کسی ایک کا ایک خط دکھا دو جو مسلمان کو لکھا گیا ہو اور اس میں سلام نہ ہو. اور اتنی خاموشی سے سن لیا. ایک خط دکھا دو, میں ذیشان حیدر مکرمی اس ممبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں. اگر ایک خط دکھا دو جس میں امام نے مسلمان کو خط لکھا ہو اور اسے سلام نہ کیا ہو, مگر امام حسین نے یزید کو جو خط لکھا اس میں یزید کو سلام نہ کر کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دے دیا, دیکھو میں حسین 60 ہجری میں فتویٰ صادر کر کے جانا چاہتا ہوں کہ تم جسے رضی اللہ سمجھتے ہو میں اسے سلام کے قابل بھی نہیں سمجھتا. تردید کی ہے, امام نے سلام نہ کر کے یزید کو سلام نہ کر کے قیامت تک کے لیے مہر لگا دی. میں حسین قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا کر جانا چاہتا ہوں, تم کچھ بھی مانو مگر حسین کی نگاہوں میں یزید رجسٹرڈ کافر ہے. کہو مسلمان, ثابت کر کے دکھاؤ یزید مسلمان کیسے ہے, بتاؤ کیسے مسلمان ہے. آؤ ہم سے ڈیبیٹ کرو, یزید کا ایمان ثابت کرو. خلیفہ تو بہت بات کی بات ہے, حاکم تو بہت بات کی بات ہے. آؤ ایمان ثابت کر کے دکھاؤ کہ یزید مسلمان تھا. امام نے سلام نہ کر کے بتا دیا. آپ ایک خط دکھا دیجئے اول تاخر, کسی کا بھی دکھا دیا کہ امام نے مسلمان کو خط لکھا ہو یا مسلمان سے کلام کیا ہو بغیر سلام کے. وہ تو شریعت کے بانی ہیں, انہوں نے بتایا ہے اول سلام ثم الکلام, پہلے سلام اس کے بعد کلام ہوگا. مگر امام حسین علیہ السلام نے سلام ہی نہ کر کے بتا دیا کہ پہلے سلام ثابت کرنا, اس کے بعد آ کر ڈیبیٹ کرنا, اس کے بعد بحث کرنا کہ یزید خلیفہ برحق تھا یا نہیں. ہم تو اس پر چاہتے ہی نہیں, پہلے ایمان ثابت کرو. تو امام نے لکھ دیا, خط کا جواب پہنچا, اور جن تک پہنچا وہ سمجھ گئے کہ حسین کس قدر آمادہ ہے. اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے خروج کا ارادہ کیا. اب نکل رہے امام. اب نکلنے سے پہلے امام نے وصیت نامہ جو لکھا, آج میں ان کلمات کی شرح کرتا ہوں کہ جنہیں ہر روز ابتدائی مجلس میں جن کی تلاوت کرتا ہوں. کیا کہا امام نے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. اشر اور بطر یہ دونوں لفظ عربی زبان میں غرور اور تکبر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. امام نے کہا میں
نہیں نکل رہا ہوں غرور اور تکبر کے لیے۔ اگر امام حسین ابتدائے کربلا میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں غرور اور تکبر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ اس کی نفی کے لیے نکل رہا ہوں، تو اب غرور اور تکبر والے حسین سے دور رہیں، دور رہے۔ امام کہہ رہے کہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ فساد برپا کرنے نکل رہا ہوں نہ ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، بس منتبہ کرتے جائیے آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے جو فسادی ہیں، ہر طرح کے فسادی، ہر طرح کے فسادی جو فسادی ہیں ان کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظالم کی کیٹیگریز ہیں۔ ظالم صرف آپ ظالم کا لفظ آتا ہے تو سمجھتے کہ جو تلوار لیے کھڑا ہے، جو تلوار لیے کھڑا ہے اور لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، وہی ظالم نہیں۔ بھائی کی زمین دبانے والا بھی ظالم ہے، بہنوں کا حق مارنے والا بھی ظالم ہے، معاشرے میں فساد برپا کرنے والا بھی ظالم ہے۔ یہ ظلم کا اطلاق صرف قتل پر تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہ تو سود کھانے والوں پر بھی ہوتا ہے، چوری کرنے والوں پر بھی ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے ہیں نا، جتنے بھی اس طرح کے ہیں وہ یاد رکھ لیں کہ امام نے پہلے کہہ دیا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا یہاں تک تو ہوئی نفی، یہاں تک تو ہوئی نفی، امام نے جن چیزوں کی نفی کی کہ میں کیوں نہیں نکل رہا ہوں، یہاں تک نفی تھی۔ اب امام بتاتے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، یہاں تک کیوں نہیں نکل رہا ہوں، اور اب یہاں سے بتاتے ہیں امام کہ میں کیوں نکل رہا ہوں۔ بس ایک لفظ ہے، اسی پر مجلس تمام، بات ختم۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اس پر ٹھہر کر سنیے آپ، امام امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ اب اس پر بہت بڑی بحث کی جا سکتی ہے کہ امام کس طرح کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، چونکہ اصلاح اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک فساد سمجھ میں نہ آئے کہ فساد کیا برپا ہو رہا ہے۔ پہلے فساد کو سمجھنا ہوگا، اس کے لیے مجھے پھر ریورس جانا پڑے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے خلاصتاً سناتا ہوں آپ کو۔ پہلے میں فساد سمجھنا پڑے گا کہ فساد کیا ہے، پھر اسی کی تو اصلاح کی جائے گی۔ بھائی ہمیں پتہ لگا ایک معاشرے میں مثلا جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اب ہم اصلاح کے لیے نکلے تاکہ لوگوں کو سچائی کے حوالے سے حدیث سنائیں، قرآن سنائیں، سچائی کے فائدے بتائیں، جھوٹ بولنے کا عذاب بتائیں، تبھی تو اصلاح ہوگی نا، جب اس کا اپوزٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پہلے تو وہ بحث آ گئی، امام نے کہا میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام نے ایک عمومی لفظ رکھا اصلاح، اور دوسرا لفظ بھی عمومی رکھا، وہ ہے امت۔ میں نہ امیر، بس ذرا سا بول دیجیے گا، نہ امیر نہ غریب نہ گورا نہ کالا نہ مرد نہ عورت، کسی بھی طرح کی امام نے نہ تفریق رکھی نہ تخصیص رکھی، پوری امت کو دائرے میں لیا، اور امام نے کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ بس ہمتن کوش رہیے گا، میں یہاں آپ سے سوال کرنے والا ہوں۔ امام نے کہا میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 60 ہجری کے جو حالات ہیں، کہ جس کے لیے آیت اللہ ابراہیم آیتی نے اپنی کتاب بررسی کربلا میں جملہ کہا ہے، وہ سن لیجیے آپ۔ انہوں نے 60 ہجری کے حوالے سے ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، صلوات پر محمد وعلی محمد، امام حسین علیہ السلام 60 ہجری میں کربلا کی گیلی مٹی میں وہ دیکھ رہے تھے جو لوگوں کو مدینے میں آئینوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ امام وہ دیکھ رہے تھے گیلی مٹی میں کہ جو لوگوں کو آئینوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہاں؟ مدینے میں۔ کیا کہا امام نے؟ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب مجھے سب مل کے جواب دیجیے گا۔ اب مجھے بتائیے وحی کا انکار کون کر رہا ہے؟ بول کے وحی کا انکار کون کر رہا ہے؟ آیات کو کون جھٹلا رہا ہے؟ شراب کو کون جائز کر رہا ہے؟ نبی کے پاک منبر پر نجس جانوروں کو کون بٹھا رہا ہے؟ فساد کون برپا کر رہا ہے؟ تو فیصلہ خود کرے نا،
بھائی عقلی طور پر ہونا کیا چاہیے تھا؟ منطق اور عقل اور فلسفہ تو یہ کہتا ہے کہ امام کہتے یزید بگڑ گیا ہے، میں اس کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں پہنچے ہوں۔ امام یہ کہتے میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ جملہ میں پڑھ چکا ہوں، جو مجھے جملہ پڑھ رہا ہے اس کی تمیز ہے یہ، میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، مگر ہماری جان قربان مولا پر یزید کا نام ہی نہیں رکھا، نام نہ رکھ کے بتا دیا تم کچھ بھی بنا لو، میں قابل اصلاح بھی نہیں سمجھتا، تم کچھ بھی کہہ لو، میرے نزدیک تو یہ اس خط کو عبور کر چکا ہے کہ جس میں بخشش ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ یزید کا نام ہی نہیں لیا، بلکہ نام لیا امت کا۔ بگڑ یزید رہا ہے، اصلاح امت کی، خراب یزید ہو رہا ہے، اصلاح امت کی، خرافات یزید کر رہا ہے، اصلاح امت کی۔ مطلب کیا میرے مولا سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ میرے مولا بتانا یہ چاہتے ہیں بگڑا یزید ہے مگر اصلاح امت کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بتانا چاہتے ہیں اگر امت سدھر گئی تو یزید جیسا آئے گا ہی نہیں۔ اگر امت سدھر گئی، اگر امت پر کام ہو گیا، اگر امت کی اصلاح ہو گئی تو پھر یزید جیسا آئے گا ہی نہیں، وہی کا انکار کرنے والا آئے گا ہی نہیں۔ اور آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے، بہت بڑے بڑے واقعات ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان اساس دین اور بدیہیات دین کا انکار نہیں کر سکتا۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ ہماری شریعت سے خارج ہے۔ ہماری قوم، ہماری مذہب، ہمارے مسلک، ہمارے دین میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ دین سے خارج نہیں ہوتے، دین سے خارج نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر وہی یہ کہنے لگے کہ نماز کچھ نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ اللہ کا حکم ہے، اب شریعت کہتی ہے کہ بلا چوچرا یہ دین سے باہر ہو گیا ہے۔ کیوں؟ یہ تعبد اور بدیہیات دین کا انکار کر رہا ہے، اساس دین پر حملہ کر رہا ہے، باہر ہو گیا۔ امام نے کہا میں امت کی اصلاح کروں گا۔ امت کی اصلاح ہو گئی تو پھر یزید جیسے حاکم بنیں گے ہی نہیں۔ اور اس کو ٹیلی کریے گا آپ اپنے اوپر، اپنے معاشرے میں کام کریں، اپنی جو امت ہے، جو قوم ہے، قبیلہ ہے، اس میں کام کریں۔ جب ون یونٹ ہو کر رہیں گے نا، ایک ساتھ رہیں گے، تو پھر کوئی آپ پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی اگر ہندوستان میں اپنی سرکاروں کو دیکھیں، دوسری چیزوں کو دیکھیں، اگر ہم ایک ساتھ ہوں، یہ امت ہی کی تو خرابیاں ہیں، قوم ہی کی تو خرابی ہے، کوئی بھی سر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ ہماری خرابی ہے، ہماری کمی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دقت سے غور و فکر کر کے اور اپنی صلاحیتوں کو صرف کر کے، محنت کر کے اپنی قوم کو اکٹھا کریں، قوم میں اصلاح کریں، پھر جرأت نہیں کہ کوئی ہم پر حاکم ہو جائے۔ امام نے کہا میں امت کی اصلاح کے لیے نکلنا، اور امام نے مدینے ہی سے ایسا انتظام کیا ہے امت کی اصلاح کرنے کا کہ چونکہ امت جو ہے مجموعہ ہے، یہ مختلف طرح کے لوگ، مختلف انواع، اقسام اور اجناس اس میں ہے، تو امام نے اپنے ساتھ اسی طرح کے لوگوں کو رکھا، ہر صنف کو امام نے اپنے ساتھ رکھا۔ اس پر انشاءاللہ کل گفتگو، چونکہ مجھے 4 محرم جناب حبیب کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، تو تھوڑا سا میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں، یہاں سے گفتگو روک کر کل اس پر آگے بڑھائیں گے۔ تو امام نے اپنے ساتھ، دیکھیے خدا کی قسم، بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے طبیبوں سے آپ ملے ہوں گے، لیکن اس دنیا میں حسین سے بڑا طبیب اور حسین سے بڑا ڈاکٹر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ آئیے، اس دنیا میں حسین سے بڑا ڈاکٹر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دقت تو کریں آپ، جس کے بلڈ گروپ کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی انہیں راستے سے واپس کر دیا، اور جس کے بلڈ گروپ کی ضرورت اسلام کو تھی اسے خط لکھ کر بلا لیا۔ ہے کوئی حسین سے بڑا ڈاکٹر؟ ہے؟ امام جانتے تھے کس کا خون اسلام کے کام آنے والا ہے، امام جانتے تھے کس کا خون اسلام کے لیے کارگر ثابت ہوگا، کون سا بلڈ گروپ ہے جو اسلام کے کام آئے گا۔ خط لکھ کر بلا لیا جو کوفے میں تھا، جانتے تھے کہ اس کا خون اسلام کے بہت کام آنے والا ہے۔ جانتے ہیں آپ کون ہے جناب حبیب؟ میں 2 جملے فضائل کے جناب حبیب کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ربط مسائل۔ جناب حبیب ابن مظاہر
یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے رجل فقی کہہ کر بلایا ہے. اب پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، فقی کسے کہتے ہیں؟ یہی جو ہمارے مراجع جو فتویٰ دیتے ہیں، جس پر عمل کر رہے ہیں. مطلب فقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین میں تفکر کرتا ہو، جو دین میں غور و خوض کرتا ہو، جسے حلال حرام کی تمیز من و ویسی ہو، جو عین شریعت اور عین قرآن ہو، اسے کہتے ہیں فقیہ. اب دیکھیے کتنا کمال کا فقیہ ہے یہ. امام نے کیا کہا؟ من الحسین الی الرجل الفقیہ، حسین کی جانب سے رجل فقیہ کی طرف. میں نے بتایا نا فقیہ کون ہوتا ہے. کربلا سے سمجھیے، کربلا سے سمجھیے. یہ دنیا ہم سے سوال کرتی ہے فقیہ کہاں سے آ گیا. ارے غور تو کریے، آپ توجہ تو کریے ذرا سی. دنیا ہم سے پوچھتی ہے کون ہے مرجع. جو آپ سے کہے اس سے پلٹ کر کہیے کہیں جا کر مر جا. ہم سے بات نہیں. کہاں سے آ گیا فقیہ، کہاں سے آیا فقیہ؟ اسے بٹھائیے اور محبت سے سمجھائیے کہ جہاں سے مجلس آئی وہیں سے فقیہ آیا، جہاں سے ماتم آیا وہیں سے فقیہ آیا، جہاں سے جلوس آئے وہیں سے فقیہ آئے. جو فقیہ کربلا میں ہے، جہاں سے یہ سب کچھ، جہاں سے فرش ازا وہاں سے فقیہ. امام نے کیا لکھا؟ من الحسین الی الرجل الفقیہ، حسین کی جانب سے رجل فقیہ کی طرف. امام چاہتے تھے کوئی اور لفظ لکھ سکتے تھے، مجاہد کہہ سکتے تھے، مومن کہہ سکتے تھے، زاہد کہہ سکتے تھے، عابد کہہ سکتے تھے، مگر امام مظلوم کربلا نے فقیہ کہہ کر قیامت تک کے لیے فقیہوں کے مرتبے کو بتا دیا کہ یاد رکھو کربلا کے میدان میں فقیہ کو پہچانو فقیہ کون ہے. امام نے شب عاشور چراغ بجھایا، اصحاب سے کہا جاؤ، نہیں پہنچ رہے آپ. انصار سے امام کہتے ہیں جاؤ، فقیہ کا مرتبہ سمجھا دیا چراغ بجھا کر. جسے امام چاہنے کو کہے وہ انصار ہے، جسے خط لکھ کر بلائے وہ فقیہ ہے. یہ ہے فقیہ. جہاں جانے کو کہا جا رہا ہے وہاں فقیہ کو بلایا جا رہا ہے. مرتبہ سمجھیے کون ہے فقیہ. اور آپ کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یزید نے اور یزید والوں نے اول سے قافلوں پہ قافلے، رسالوں پہ رسالے بلانا شروع کر دیے. حسین سے ہماری جنگ ہو گئی، حسین سے ہماری جنگ ہو گئی. یہ ہے ہندا کا پوتا یزید. کیسے لفظ پہنچاؤں آپ تک؟ یہ ہندا کا پوتا یزید ہے. جنگ ہو گئی، لشکر بھیجو، جنگ ہو گئی، لشکر بھیجو. ایک طرف فاطمہ کا لال چراغ بجھاتا ہے، جاؤ. پہچان لیا؟ امام کہتے جاؤ. اور یہ لاکھوں یزید نے بلائے، رسالے پر رسالہ، قافلے پر قافلہ کربلا میں آ رہا ہے. امام حسین نے رسالے نہیں بلائے، لاکھوں نہیں بلائے، ہزاروں نہیں بلائے. بلایا تو تنہا ایک حبیب کو. وہ حبیب بھی ایسا جو بزرگ ہے. نہیں پہنچے آپ. وہ حبیب بھی ایسا ہے جو بزرگ ہے، کمر جھک چکی ہے، مگر لاکھوں کے مقابلے پر امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو بلا کے بتا دیا اے یزیدیو، تمہارے لاکھوں ایک طرف، میرا تنہا حبیب ایک طرف. لاکھوں ایک طرف. دل بولا علی بولا، علی بولا، علی بولی فلک بولا، علی بولا، علی بولا. لاکھوں ایک طرف، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی بولا، علی بولا، بڑے جوتے شمر بولا، علی مولا، علی مولا، پریرا جھوم کر بولا، علی مولا، علی مولا. ایک نعرہ سوا لاکھ واری حیدری. اس میں برا تھوڑا ہی کہا بھائی نے کچھ سوا لاکھ والی، کیا غلط ہے؟ نبی سوا لاکھ ہی تو ہے، سب یا علی کہتے ہیں. یہ سوا لاکھ انبیاء سب یا علی کہتے ہیں، سب نے کہا ہے.
تو امام نے بتایا کہ حبیب کون ہے. تمہارے لاکھوں ایک طرف، میرا یہ ضعیف حبیب ایک طرف. اور تاریخ نے بتایا کہ خط پہنچا. بس آخری جملہ اور یہیں سے رکھتے ہیں مصائب. بس بہت زیادہ نہیں پڑھنا، 2-4 منٹ مصائب پڑھنا اور آپ کی عبادت تمام. جیسے ہی خط پہنچا، سب نے سنا ہے مصائب میں، سب نے سنا، سب کو ازبر ہے، مجھ سے اچھی طریقے سے یاد کر رکھا ہے آپ نے. بس مجھے ایک نتیجہ دینا. جیسے ہی جناب حبیب کے پاس رسالہ پہنچا تو جناب حبیب نے کیا کیا؟ فقیہ سمجھیے، فقیہ ہوتا کون ہے؟ کسے کہتے ہیں فقیہ؟ کیا یہ کہ جیسے ہی خط آیا، خط کو لیا تو زوجہ نے پوچھا، یہی ہے نا، میں صحیح پڑھ رہا ہوں؟ خط لیا، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا امام کا خط ہے. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہتے ہیں کہ نرغے آدھا میں گر گئے، مجھے اپنی مدد کو بلا رہے ہیں. کہا تو کیا ارادہ ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے کیا ارادہ تھا جناب حبیب کا؟ میں سکوت توڑیے، بولیے، آپ بتائیے کیا ارادہ تھا؟ جناب حبیب کا ارادہ خط آنے پر نہیں، امام کے مدینے سے نکلتے ہی کربلا جانے کا تھا. مگر کیا کہا؟ کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا میرا ارادہ، میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، پہچانیے فقیہ کون ہوتا ہے. وہ شروع میں تمیز زیادہ ہو گئی، ورنہ میں فقیہ پر پڑھتا سناتا. کیا کہا؟ امام بلا رہے. کہا تو آپ کا کیا ارادہ؟ کہا میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ادھر سے زوجہ کا جواب کیا آیا؟ کیا جواب دیا؟ زوجہ نے جواب دیا، حبیب اگر آپ امام کی مدد کے لیے نہیں گئے تو میں امام کی نصرت کے لیے چلی جاؤں گی. کیوں کہا حبیب نے؟ حبیب کیوں کہہ رہے کہ میں تمہارا خیال کر رہا ہوں، جبکہ حبیب جانتے ہیں، روز اول سے پتا ہے کہ امام کی مدد کو جانا ہے. اسے کہتے ہیں فقیہ. اگر جناب حبیب اپنی زوجہ سے یہ نہ کہتے تو زوجہ کا ایمان زمانے پر ظاہر نہ ہوتا. اور نہیں پہنچے آپ. اگر امام جناب حبیب ابن ظاہر اپنی زوجہ سے سوال نہ کرتے تو کائنات پر زوجہ کا ایمان ظاہر نہ ہوتا. حبیب تو جانتے تھے، مگر نسلوں کو بتانا تھا کہ حبیب کی زوجہ کون تھی. اب سمجھ میں آیا. جناب حبیب نے سوال کر کے بتایا کہ دیکھو میری بیوی بھی اسی درجے پر فائز ہے جہاں میں ہوں، اور میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو تنہا جنت میں نہیں جاتا، ساتھ جنت لے کر جاتا ہے. ایمان ظاہر کرایا ہے کہ میں تنہا جنت نہیں. اب جب تاریخ لکھے گی کہ حبیب کی زوجہ نے حبیب سے کہا تھا حبیب اگر تم نہ گئے تو میں چلی جاؤں گی. اب تاریخ کو لکھنا پڑے گا کہ جس معیار پر جناب حبیب تھے، جہاں جناب حبیب ابن مظاہر کا ایمان تھا، وہی ایمان جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کا تھا. جانیے آپ کہاں سے آیا یہ ایمان اور کہاں سے آئی یہ جرأتیں. یہ تو فضائل کا گوشہ ہے، نے سن لیا. اور کربلا کے لفظ لفظ میں درس، لفظ لفظ میں عبرتیں ہیں. نکل رہے ہو امام اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، مگر دیکھیے ستم ظریفی دیکھیے آپ. جہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام نکل رہے ہیں تو امام کی نصرت اور مدد کی جائے، وہاں ہوا یہ کہ پورا عالم حسین کے خلاف ہو گیا. سب یزیدی بیعت میں چلے گئے اور زہرا کا لال یکو تنہا رہ گیا اور اپنے چند گھر والوں کو، کچھ اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر چلے. 4 محرم ہو گئے زیادہ، آپ بہت گریا کر رہے ہیں اور پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کبھی مسئلے کربلا کے. یہ رونے کے ایام ہے، رونے میں کوئی بخل نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے مصائب پڑھوں گا جسے زینب نے سلام کہلوایا. یہ حبیب وہی ہے نا جسے زینب نے سلام کہلوایا ہے. امام مختصر سے قافلے کے ساتھ نکلے، کربلا پہنچ گئے.
کربلا پہنچتے ہی ظلم و تشدد شروع ہوا. یزید اور یزید کی فوجیں قافلوں پر قافلے آ رہے ہیں, رسالوں پر رسالے آ رہے ہیں. جناب زینب امام حسین کے قریب آ کر کہتی بھیا کیا اس دنیا میں کوئی بھی ہمارا نہیں جو آپ کی مدد کو آ سکے؟ اجرکم اللہ اجرکم عند الزہرا, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جناب زینب کہتی ہے بھیا کیا اس دنیا میں کوئی بھی ہمارا نہیں ہے کہ جو ہماری مدد کو آ جائے؟ تاریخ بتاتی ہے امام حسین نے کہا بہن زینب فکر نہ کرو, میرا بچپن کا دوست حبیب کوفے میں موجود ہے. اجرکم اللہ. ہاں زدارو روایت بتاتی ہے کہ امام حسین نے کہا میں اپنے بچپن کے دوست حبیب کو بلاؤں گا, حبیب میری مدد کو آئے گا. امام نے خط لکھا من الحسین الی رجل فقیر, اے حبیب ابن مظاہر ارے کوفے میں نہ رکو, تمہارا دوست کربلا میں گھیر لیا گیا ہے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں آزادارو جیسے یہ خط جناب حبیب تک پہنچا, تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہی حبیب ابن مظاہر ہے جو ایک مرتبہ پہلے حسین پر اپنی زندگی قربان کر چکا ہے. ہاں آزادارو جیسے ہی رسالہ پہنچا, جیسے ہی خط پہنچا, جیسے ہی برید پہنچا, تب الباب ہوا. فضائل میں سنا نا, اب غربت حسین سنیے آزادارو. جیسے ہی تب الباب ہوا جناب حبیب نے دروازہ کھولا, کیا دیکھا قاصد کھڑا ہے. قاصد سے کہتے کون ہو بھائی؟ کہا میں قاصد حسین ہوں, میں کربلا سے آیا ہوں, یہ پیغام آپ کے لیے آیا ہے. جناب حبیب نے خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا, خط کو کھولا, کیا دیکھا؟ ہائے میرا مظلوم, ہائے میرا آقا, حبیب ابن مظاہر کو لکھتا ہے حبیب اے میرے بچپن کے ساتھی حبیب, زہرا کا مالکا گردشوں میں گر گیا ہے, اے حبیب میری مدد کو آؤ. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں زدارو حبیب نے خط کو لیا, زوجہ کے پاس پہنچے تو کس کا خط ہے؟ حسین کا خط ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر غیادہ میں گر گئے, مجھے مدد کے لیے بلایا. کب کیا سوچا ہے؟ تو سوچ ہی رہا ہوں میرے بعد آپ کا کیا ہوگا. جواب سنیں گے زدارو, میں سوچ ہی رہا ہوں میرے بعد آپ کا کیا ہوگا. ایک مرتبہ زوجہ نے سر سے ردا پھینکی اور ایک جملہ کا حبیب ارے میں خاک کھا کر جی لوں گی مگر اے حبیب حسین کی مدد میں کوتاہی نہ کر دینا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے حبیب یاد رکھو اگر آج تم حسین کی مدد کو نہ پہنچے تو میں حسین کی مدد کو پہنچوں گی. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. دو عزاداروں میں نے مختصر کیا. جناب حبیب نے زوجہ کو سینے سے لگایا تو میں تو صرف امتحان لے رہا تھا, میں تو صرف امتحان میں جملہ کہہ رہا تھا, میں تو کب سے تیار بیٹھا ہوں. جناب حبیب نے اپنے غلام کو اپنا رہبر دیا اور کہا آپ اسے چرانے کے بہانے کوفے کے باہر نکل جائے, کیونکہ کوفے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایک ساتھ نکلا جائے. الغرض غلام پہنچا, گھوڑے کو لے کر کوفے کے باہر پہنچا. ایک مرتبہ جیسے جناب حبیب کو اور ایک پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی, جیسے حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی ارے گھوڑا زمین پر پیر پٹکنے لگا. ایک مرتبہ لگام تھامے ہوئے غلام نے کہا اے رہبر فکر نہ کر, اگر میرا آقا نہ آیا تو میں غلام حسین کی مدد. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میں حسین کی مدد کو پہنچوں گا. اتنا غریب ہو گیا زہرا کا لال, ارے غلام زادے آقا زادوں کی مدد کو پہنچنا ہے. اجرکم اللہ. بس عزیزو میں نے مختصر کیا.
رونے میں کوئی حیا نہیں. یہ چند مختصر سے ایام ہیں کہ جن میں آپ کو زہرا کو پرسہ ادا کرنا ہے. ہاں زہرا رونے میں کوئی بخل نہیں. جتنا زور سے آپ روئیں گے اتنی تسکین زہرا کو ہوگی. جتنا چیخ چیخ کر آپ روئیں گے اتنا سکون زہرا کو ملے گا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. لو عزادارو جیسے جناب حبیب والد کربلا ہونے لگے گرد و غبار اڑی ہوئی ہے, چاروں طرف دھول اور گرد ہے. جیسے ہی دھول چھٹی امام حسین نے کیا دیکھا, ارے بچپن کا دوست حبیب حسین کی مدد کو آ رہا ہے. حسین نے خیمے کا رخ کیا, اے بہن زینب بھائی حبیب. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جناب حبیب امام حسین کے قریب پہنچے, سینے سے لگایا, اے میرے آقا, اے میرے مولا, یہ کیا عالم غربت ہے. جناب حبیب جیسے امام حسین کے قریب آئے, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیمے سے ایک پیغام آیا. جانتے کس کا پیغام تھا؟ خیمے سے پیغام آیا کہ بھائی حبیب کو ہمارا سلام, بھائی حبیب کو ہمارا سلام کہلائے. جیسے ہی جناب حبیب قریب آئے, ارے خیمے کے قریب پہنچے, امامہ پھینکا, خاک کربلا کو اٹھایا, اپنے سر میں ڈالا. واہ مصیبتا, واہ غربتا, کہو نبی زادیاں ہم غلاموں کو سلام. نبی زادیاں اتنی غریب ہو گئی ہم غلاموں کو سلام پہنچاتی ہے. جناب حبیب کہتے مولا, ان ظالموں نے کیا سمجھا تھا کہ میرا دوست میرا آقا یہاں کربلا میں یکو تنہا ہے. ارے حبیب آ گیا, حبیب آ گیا حسین کی مدد کے لیے. عزاداروں مختصر کیا. جناب حبیب نے اصرار کیا, میدان کارزار میں جانے کی اجازت ملی. نہ سن سکو گے عزیزو, ضعیف کمر جھکی ہوئی, پٹکا باندھا, جناب حبیب میدان کارزار میں پہنچے. حملوں پر حملہ کیے جاتے ہیں. تم نے کیا سمجھا تھا ابن زہرا اکیلا آیا ہے؟ تم نے کیا سمجھا تھا زہرا کے لاڑلے کو تنہا گھیر لو گے؟ میں حبیب حسین کا ساتھی, میں حبیب حسین کا ساتھ دوں گا. مگر یہ بوڑھا شیر ارے کب تک لڑتا, چاروں طرف سے حملہ ہوا. ہائے حبیب اب ذہن پر نہ سنبھلا, زمین پر آیا. آقا اے میرے مولا, میں حق کے غلامی ادا نہ کر سکا, مگر جتنا ہو سکا آپ کی نصرت کے لیے لڑا. امام حسین نکلے, اے حبیب تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا, جاؤ حسین بھی تمہیں یہ انعام دے گا. حسین پر 2 بار قربان ہوئے. جو کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے, جو نہیں گئے ہیں مولا انہیں دکھائے. جناب حبیب کی قبر جب امام سید سجاد نے, مستحر کریں جملہ سن لیجیے گا, جب امام سید سجاد نے باعجاز امامت تمام قبروں کو آ کر بنایا ہے, تو امام سید سجاد نے تمام اصحاب و انصار کو, اور اس میں کچھ اقربا بھی ہیں, ایک قبر میں رکھا, دفن کر دیا. مگر جناب حبیب کے لیے ایسا خاص اہتمام ہوا, حبیب کو وہاں دفن کیا. جب زائر حسین کے پاس جائے گا, ایک بار جاتے ہوئے, ایک بار آتے ہوئے, 2 بار حبیب کی زیارت. شاید حسین بتانا چاہتے ہو حبیب مجھ غریب کی مدد کو پہنچے. حسین نے بھی حق دوستی ادا کر دیا.